بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ فرعون کی اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو سزا دینے کے عرض سے 4 جگہ یعنی دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں میزیں گاڑ رکھی تھیں۔ جب وہ میزیں لگ کر علیحدہ ہوتیں تو رحمت کے فرشتے گرمی کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا پر سایہ کر دیتے تو وہ اس حالت میں دعا مانگتے ہوئے کہتیں کہ اے میرے رب، اپنے پاس ہی میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ بس پھر اس حالت میں ان کو جنت میں ان کا گھر دکھایا دیا جاتا۔ حضرت ابو العلیہ فرماتے ہیں کہ فرعون کو جب حضرت آسیہ کے موسیٰ پر ایمان لانے کی خبر ملی تو وہ اپنے وزیروں کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تم آسیہ بنت محمد یعنی میری بیوی کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے ان کی بہت تعریف کی تو فرعون نے کہا کہ وہ میرے علاوہ کسی دوسرے رب کی عبادت کرتی ہے۔ تو اس پر وزیروں نے کہا پھر آپ اس کو قتل ہی کرا دیجئے۔ تو اس پر فرعون نے ان کے ہاتھ اور پاؤں میں میزیں کھٹوا دیں۔ تو اس حالت میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے آسمان والے رب کو پکارتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، اپنے پاس ہی میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجئے۔ اس وقت فرعون بھی حاضر تھا اور یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے جنت میں اپنا گھر اس حالت میں دیکھا اور پھر ہنسنے لگی۔ تو اس پر فرعون کہنے لگا، کیا تم اس عورت کے پاگل پن پر تعجب نہیں کرتے کہ ہم اس کو عذاب دے رہے ہیں اور وہ اس کے باوجود ہنس رہی ہے؟ بس ہنستے ہوئے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے اس قصے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مظلوم بیوی اگر ظلم ڈھال جانے کی حالت میں کوئی دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب سنتے ہیں اور فوراً قبول کر لیتے ہیں، جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرعون کے ظلم سے بچانے اور جنت میں اپنے گھر بنانے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں اور اس وقت جنت میں بنا ہوا گھر ان کو دکھا دیا۔ اس لیے ظلم ڈھالنے والے شوہر اس بات کو یاد رکھیں کہ حالات ظلم میں اگر بیوی کی زبان سے کوئی بد دعا ان کے حق میں نکل گئی تو عین ممکن ہے کہ کسی وقت قبول ہو جائے گی اور اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس قصے میں ایک قابل غور اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ظالم خاوند کی سزا کے تمام جتن برداشت کر لیے، مگر اس کے حق میں بد دعا کا کلمہ زبان سے نہیں نکالا، بلکہ یوں کہا کہ اے اللہ، تو مجھے ہی ان ظلموں سے نجات دے دے، یا بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل طائف نے خوب ظلم ڈھائے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فرشتوں سے فرمائش کی بد دعا نہ فرمائی، بلکہ یوں کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتے تو شاید ان کی نسل ہی میری بات کو مان لے، اور شاید حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیوی ہونے کا حق ادا کیا اور اپنے بعد میں آنے والی عورتوں کو بتا دیا کہ صابر بیویوں کا یہی شیوا ہے کہ وہ اپنے خاوند یا کسی ظلم کے لیے بد دعا نہیں کیا کرتی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ان صابر عورتوں کی یہ بات کیسے پسند آئے گی۔ ساتویں آسمان کے اوپر سے ان کی ایک صفات کا تذکرہ فرما دیا جو ضرب المثال کے طور پر قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے ایک سبق کی حقیقت رکھتا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم اور شدت کے باوجود دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وہاں یہ سبق بھی ملتا ہے، اے مسلمانوں اور مومنوں، تم ظلم اور شدت پر صبر کرنے میں کم سے کم ایک عورت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے ضعیف نہ بنو۔ اس نے عورت ہونے کے باوجود ایک ظلم بادشاہ کی سزا کے تمام جتن برداشت کرتے ہوئے جان تو دے دی، مگر دین حق کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ شاید اس سبق کا صلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو یہ دیا کہ وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی، اور اس لیے جنت کی 4
افضل ترین عورتوں میں سے ان کا شمار فرمایا، جن میں حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں گی۔ جیسے امام احمد اور حاکم نے ابن عباس سے اس سلسلے میں حدیث نقل کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی افضل ترین عورتوں میں سے حضرت مریم بنت عمر اور حضرت آسیہ بنت فرعون کی بیوی ہیں۔